بلتستان میں ہونے والی ماتمی مجالس منفرد روایات کا مجموعہ ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک منفرد روایت سے آگاہ کرتے ہیں۔ امام بارگاہ لسوپی سے نکلنے والے تعزیے کا جلوس جب مین بازار میں پہنچتا ہے تو نوحخان نوحخانی روک دیتا ہے اور بازار کے گزرنے تک یا حسین شاہ حسین یا پھر ہائے ہائے ظلم کربلا واویلا واویلا کے الفاظ دہراتے جاتے ہیں۔ بزرگوں کے مطابق یہ روایت بہت پرانی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کی عظیم خواتین کا ذکر احتراماً بازار میں نہ کیا جائے یا ان کے نام نہ لیے جائیں۔ یہ روایت اپنے اندر ایک شاندار انسانی جذبہ رکھتا ہے۔ آئیے عزاداروں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے اس روایت کے حوالے سے کیا سنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیسان بھائی کہ ہمارے جو کشمیری امام بارگاہ ہے وہ آج سے 150 سال قبل جو ہے نا اس کی تعمیر ہو چکی ہے، اور یہ اصل میں کشمیری امام بارگاہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کشمیری مجلسیں ہوتی تھیں، اور ہمارا تاریخ ہے کہ وہاں کشمیری امام بارگاہ سے یہاں تک آتے وقت کشمیری نوحے پڑھے جاتے تھے اور واپسی پر فارسی نوحے پڑھے جاتے تھے۔ جہاں تک ہمارے بازار ایریا میں یا حسین شاہ حسین کہتے ہیں تو اس کا اصل تاریخ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ پٹی جو ہے یہ بازار ایریا ہے، اس میں اہل بیت آثار کا نام نہ لیا جائے، صرف یا حسین شاہ حسین کا احتراماً۔ تو بازار جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں سے وہ پٹی ختم ہوتا تھا یا حسین شاہ حسین، یہ قدیمی روایت ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ڈالی تھی، وہ ابھی تک قائم ہے۔ اور باقی جب سے کشمیر کا جو ہے نا راستہ بند ہو گیا تو کافی عرصہ بعد بھی ہماری امام بارگاہ میں کشمیری مجلسیں ہوتی تھی، تو آج کافی عرصے کے بعد جب وہاں سے آنا جانا اور کشمیری جو ہمارے ذاکرین جو یہاں تھے وہ اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے ماسٹر اقبال جو ذاکری اقبال ہے وہ ذاکری کرتے ہیں، وہ آتے وقت بھی جاتے وقت بھی بلتی نوحی پڑھتے ہیں، اور ابھی وقت فوت کبھی کبھی فارسی نوحے پڑھے جاتے ہیں، لیکن پہلے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آتے وقت وہاں سے یہاں امام بارگاہ کلان تک کشمیری میں اور جاتے وقت فارسی میں یہ پڑھے جاتے تھے۔ اور ہمارے جو امام بارگاہ ہے وہ کشمیری مجلس کے لحاظ سے بہت ہی مشہور تھے۔ ماسٹر محمد اقبال کا تعلق ان افراد میں ہوتا ہے جو بزرگوں کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کی گفتگو سنتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ قدیمی روایات کیسے آگے بڑھ رہی ہیں۔ چونکہ بزرگوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے اور آپ اور اگلی نسل تک آپ یہ پہنچا رہے ہیں، تو کن لوگوں سے آپ نے یہ سیکھا اور پھر آج آپ کس طرح سے نوخوانی کر رہے ہیں؟ شکریہ ذیشان مہدی صاحب، میں آپ کو بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ مرثیہ میں نے 1981 سے میں نے پڑھنا شروع کیا لسوپی امام بارگاہ میں، اور 1992 میں اچانک میرے استاد محترم ہمارے جو نوحہ خوان مرحوم حاجی رسول
اس نے مجھے شب عاشور کے جلوس میں امام بارگاہ کلام کی طرف رات کو جلوس رواں تھا، اچانک اس نے نوحہ کی تبدیلی کرتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ ایک نوحہ پڑھ لیں۔ میں بالکل حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس نے دوبارہ اشارہ کیا، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا جناب شہزادہ قاسم کا نوحہ پتہ نہیں کس طرح سے ادائیگی ہو گیا۔ صرف چیز اس مہربانوں سے وہ کلے ام قاسم، یہ میں نے پڑھا، اور کیونکہ میں محقق نہیں تھا اس وقت، دوسرا ہی بند کون سا پڑھنا ہے مجھے پتہ نہیں، یہ اس طرح سے خود بخود جو ہے نا مجھے وہ 3-4 بند جو ہے وہ یاد آتا گیا۔ تب سے میں نے محققانی شروع کی۔ اس کے بعد باقاعدہ میں نے اخوند قاسم بلتستان کے نائناز محقق خطیب میرے استاد خود حاجی رسول نے مجھے وہاں ان سے ملوایا گنگوپی میں، اور اخوند صاحب میرے استاد رہے، 22 سال تک میں نے ان سے سیکھا ہے، اور جتنے جو پرانے جو شعراء کے جو کلام ہیں، با محب کے، با ذاکر کے، اخوند حسین کے، اس کے علاوہ راجبان کے، اور اخوند مرحوم خود ان کے اپنے جو کچھ کلام ہے وہ بھی، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوا میں نے ان سے ہی رہنمائی حاصل کی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ اس وقت میرے کندھوں پہ ہے، اور میں اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ اس شعبے میں ہیں۔ محققانی کرتے ہوئے آغاز بیانوں سے کیا، لیکن مکمل طور پر 1998 سے 98 میں مرحوم حاجی رسول ہمارے جو نوخان تھا لسوپی میں امام بارگاہ کا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ میرے کندھوں پہ آ گئی ہے 1998 سے جی اب تک۔ ماشاء صاحب، یہ تو ویسے تو یہ عقیدت کا ایک معاملہ ہے، نوخانی، مرثیہ خوانی اور کربلا کے شہداء سے، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار کے طور پر ہم نوخانی مرثیہ خوانی کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری روایت بھی ان سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے بزرگوں سے نہ صرف نوخانی سیکھی ہوگی، ان روایت کو بھی یقیناً سیکھا ہوگا، تو یہاں کی جو طرزیں ہیں، شاعری ہے، پھر مجلس کے جو آداب ہیں، وہ کیا پرانی جو روایت ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے؟ اس میں اس وقت بہت تبدیلیاں آ رہا ہے۔ صحیح۔ پرانے طرز میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ حت الامکان اس کی جو طرز، جو پرانی جو شعراء کی جو طرز تھا محققانوں کے، اسی کے مطابق جو میں تو پڑھ رہا ہوں، انہی طرزوں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تبدیلی جو ہے نا اس وقت کافی آیا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو نوجوان سیکھ رہے ہیں آپ سے جو پرانی طرزیں ہیں؟ سیکھنے کے لیے جستجو تلاش کسی کو بھی جو ہے نا وہ خود اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ہاں، میں نے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آ کے مجھ سے ملے، باقاعدہ سے کوئی ریگولر یعنی کلاسز اس طرح کی تو کوئی سسٹم نہیں ہے، البتہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ نوحے مجھ سے وہ مانگتے ہیں، تو میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں، اور جو اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں ان کو بالکل سمجھاتا ہوں، سکھاتا ہوں ان کو۔ جی صحیح۔ اچھا، جو ہماری جو پرانی جو شاعری ہے یا طرزیں ہیں، ان میں اس قدر تاثیر ہے کہ سال ہر سال سے یہی نوحے پڑھے جا رہے ہیں۔ مثلا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا شہزادہ قاسم کی اگر مجلس ہے تو پچھلے سال جو نوحہ پڑھا گیا وہ اس سال بھی پڑھتے ہیں، پھر اگلے سال، یعنی کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے۔ ان میں ایسی تاثیر کیوں ہے؟ اس تاثیر کی وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان شعراء کرام نے ان کا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کا دلی عشق اتنا مضبوط تھا، اتنا تقویٰ کے یہ لوگ پیکر تھے، انہوں نے جو شاعری کی ہے، مثلا میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں، میری دعا ہے آپ کے بھی جو ہے نا وہ میں کلام میں سنتا ہوں آپ کی شاعری، مجھے بہت فخر ہے آپ جیسے نوجوان پر، ہمارے علاقے کے لیے، ہم سب کے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے کلام میں اتنی تاثیر موجود ہے
کہ وہ کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی پرانا نہیں ہوتا. میں خود بالکل جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اس وقت مصائب جب پیدا ہوتا ہے شیخ صاحب یا آیا صاحب، اس وقت کم از کم 3-4 مختلف اس کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی جا رہا ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ مجلس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کو مربوط کیا جائے مسائل کے ساتھ. جہاں سے وہ مقرر جو ہے جہاں رکے وہاں سے شروع کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. تو اس میں اب وہی نوحہ جو ہے نا وہ بار بار پڑھا جا رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ پرانا نہیں ہوتا. اس کے اندر ایک لطف ہے، یہ مولا کا کرم ہے. ان شاعروں کی پاک دامنی، ان کی جو ہے نا وہ ان کے خلوص بالکل کا نتیجہ ہے. ایسی بات ہے. بہت شکریہ، آپ نے میری بھی تعریف کی. میں آپ کے شاگرد ہوں، آپ سے سیکھا میں نے، تو مجھے اعزاز ہے آپ کے الفاظ. بہت شکریہ اس کے لیے. میں چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کتنی طرزیں، کتنے نوحے یاد کیے اپنے استاد سے اور کتنے مرثیے اس وقت آپ کو یاد ہے؟ یہ اب ایکچوئل تو میں نے ابھی گنتی تو کیا نہیں ہے ابھی، ایک طرح سے تو میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اتنا یاد ہے. ہاں یہ اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 100 سے اوپر نوحے مجھے یاد ہیں اس وقت. ماشاءاللہ 100 سے اوپر، لیکن طرزوں کے ساتھ یاد مکمل نوحہ یاد. طرزوں جو مختلف کئی نوحے ہیں جن کے بالکل طرز بالکل الگ ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں بالکل اسی طرز میں اس کو پڑھوں. ماشاءاللہ. لیکن ساتھ میں جو ہے اس وقت جو تبدیلی جو ہو رہا ہے نئی نسل میں، وہ ساتھ دینے میں جو ہے مشکلات ہوتی ہے کافی، پھر بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا ہے بلکہ اسی طرز پہ کو چلا رہا ہوں. اچھا، یہ جو پرانی طرزیں ہیں ماشاءاللہ سے یہ بالکل منفرد ہے، اور دنیا بھر میں جو نوحے بن رہے ہیں یا اور جو چیزیں جو طرزوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان سے بالکل منفرد ہے. تو کیا اس طرح کی طرزیں ابھی بھی بنائی جا سکتی ہیں یا آپ کے استاد نے کوشش کی ہو؟ میرے استاد نے تو اخن قاسم نے تو وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس کے بارے میں وہ اللہ اپنا ان کا جو مرحوم شیخ غلام محمد انصاری صاحب، شیخ انصاری صاحب کو ماموں تھا اخن قاسم، تو مرحوم شیخ انصاری صاحب سے بھی میری انتہائی شناسائی تھی. تو شیخ صاحب خود فرماتے تھے میرا ماموں اخن جو ہے نا وہ اخن قاسم جو ہے نا وہ بلتی زبان و ادب میں خصوصاً مرثیہ نوحے کا تو مجتہد ہے. بلتی زبان میں یہ ان کو فرمانا تھا. ماشاءاللہ کہتا تھا وہ. تو اخن قاسم جو ہے نا وہ خود ان کے کچھ کلام بھی ہیں اور دیگر نوحوں کے لیے وہ مناسب طرز بھی وہ خود بناتے تھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ خود بناتے تھے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. گفتگو ہم اور زیادہ کرنا چاہتے تھے.
Hussein,